پانچویں چیز ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ آپ لوگ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. پہلی صف میں تو چلو ہر بندہ اب نہیں پہنچ سکتا، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں. اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نہ پہنچ سکے تو کم از کم نمازوں کی حاضری ضرور ہونی چاہیے. نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی نماز اپنے وقت پہ پڑھے، اور نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے اور اپنے وقت پہ ضرور پڑھنی ہے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن 5 نمازیں مسلسل 40 دن 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لی، اللہ رب العالمین 2 چیزیں لکھ دیتے ہیں. سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، یہ بندہ منافق نہیں ہے اور یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے. 2 سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتے ہیں. تو کاش ہم یہ سرٹیفکیٹ لینے والے بن جائیں. کوشش کریں تو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور اگلی جو چیز ہے وہ 6 نمبر پہ کہ رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنا اور ان کے احکامات کو سیکھنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے رمضان المبارک میں، عام حالت میں بھی منع ہے، رمضان المبارک میں بالولا منع ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تمہارا دل کرے نا کسی سے لڑائی کرنے کا، تمہارے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کر رہا ہے، تمہارا بھی دل کرتا ہے بھی میں بھی لڑائی کروں، یار میں بھی تو میں ہوں نا، یہ میں نے تو شیطان کو بھی جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ میں بڑی بدبخت ہے. تو میں کبھی تمہارا اگر دل کر پڑے تو یہ دیکھ لو بھی تم روزے سے ہو اور تم اس کو کہو میرے بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہیں کرو. تو روزے کا احترام کرنا ہے. یہ مسائل سیکھنے ہیں رمضان المبارک کے. ہم ہر سال بتاتے ہیں، خیر بتانا ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ بھی بار بار پوچھا کریں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 7ویں نمبر پہ دعاؤں کا اور اذکار کا خاص اہتمام کرنا. دعاؤں کا اور اذکار کا خاص اہتمام کرنا. کیوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے روزہ رکھا، اور روزے کی حالت میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت اور سحری کے وقت. قرآن نے بھی اس کی فضیلت دی. تو کثرت کے ساتھ دعائیں، اذکار، صبح و شام کے اذکار اگر ہماری عادت نہیں بنی ہوئی تو عادت بنا لیں اس کی. صبح و شام اذکار کے کارڈز مل جاتے ہیں، اگر وہ کارڈز نہیں خرید سکتے یا کہاں رکھیں گے، موبائل پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ صبح و شام کے اذکار سنیں. یاد نہیں ہے تو سن کے یاد کر لیں. ایک ٹائم نکالیں، فجر کے بعد ٹائم دیں، 10 منٹ صرف ٹائم دے دیں، آپ اذکار پورے کر لیں گے. شام کے اذکار عصر کے بعد لیکن نکالیں، ٹائم نکالیں. گھروں میں خواتین کو بھی یہ